آج قومی اسمبلی کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن تھا۔ ایک طویل سیاسی محاذرے کے بعد پہلی بار ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے بالآخر ووٹ کو عزت دلا دی اور ووٹ کے ذریعے ہی آرمی ایکٹ میں ترامیم کا بل کثرت رائے سے منظور کرا لیا گیا۔ پہلی بار آرمی چیف اور دیگر مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری اور توسیع کے معاملے پر پارلیمنٹ میں قانون سازی کی گئی۔ پارلیمان نے بالآخر اپنی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرا لیا۔ 2014 سے 2020 تک پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، پارلیمان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 2014 میں خان صاحب نے اسی پارلیمنٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، منتخب حکومتوں پر دھاندلی کا الزام لگا کر اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دارالقادری کی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف ایک زبردست دھرنا دیا۔ پارلیمنٹ کے سامنے 126 دن تک اپوزیشن جماعتیں بیٹھی رہیں، ایک طویل دھرنا دیا گیا۔ پارلیمنٹ کی اہمیت اور افادیت کو اپوزیشن نے تو ماننے سے انکار کیا ہی تھا، لیکن حکومت نے بھی پاناما کیس جیسے اہم معاملے کو پارلیمنٹ کے حوالے کرنے کی بجائے اسے عدلیہ سے حل کرانے پر ترجیح دی۔ یوں اس وقت کی حکومت نے بھی پارلیمان کی عزت نہ رکھی، پارلیمنٹیرین نے خود پارلیمنٹ کی عزت نہ رکھی، تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ نے استعفے دے دیے، پارلیمنٹ کو نہیں مانا گیا۔ خان صاحب نے پارلیمنٹ پر لعن طعن کی اور بار بار کی، اس سے سیاسی ماحول عدم استحکام کا شکار ہوا۔ 2020 اس حوالے سے خوش قسمت سال ہے کہ سال کے آغاز پر ہی پارلیمنٹ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والے بالآخر پارلیمنٹ میں جمع ہو گئے اور وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہنے والے اور اس حکومت کو سلیکشن کا نتیجہ قرار دینے والے اور طاقتور حلقوں کی خواہش کا ثمر قرار دینے والوں کو بالآخر ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی سمجھ آ گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2020 کثرت رائے سے ووٹ کے ذریعے منظور کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی JUIF، جماعت اسلامی اور فاٹا کے جو سابق فاٹا ہے اس کے 2 اراکین اسمبلی نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے بل یونینیمسلی متفقہ طور پر منظور نہ ہو سکا، لیکن کثرت رائے کی بنیاد پر منظور کر لیا گیا۔ اب یہ بل منظوری کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے اور کل سینٹ کے اجلاس میں اس بل کی حتمی منظوری ہو جائے گی، جس کے بعد یہ دستخط کے لیے صدر کو بھیجا جائے گا۔ حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی متفقہ منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کے سربراہ کی تقرری اور نیب قوانین میں ترمیم جیسے اہم معاملات پر اپوزیشن جماعتوں کے تعاون سے قانون سازی کرا لی جائے گی۔ اس اہم معاملے میں اپوزیشن کا فیصلہ سازی میں حکومت کا ساتھ دینا ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ایک انتہائی اہم فیصلہ یا قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے نظریات کے حوالے سے جس طرح پوزیشن بدلی ہے، اس پر انہیں سخت تنقید اور دباؤ کا سامنا ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتوں کی میچورٹی کا لیول بھی ظاہر کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظریات اپنی جگہ پر لیکن ضروریات بھی اہم ہوتی ہے، اور اس وقت آرمی ایکٹ کی حمایت اسی ضرورت کا حصہ سمجھا جا رہا تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تقدیر اور تاریخ دونوں بڑے ظالم ہیں۔ تقدیر بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے اور تاریخ کبھی چھپنے نہیں دیتی۔ دنیا والے کہانی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ الیگزینڈر کو معلوم تھا کہ اسے جو پلایا جا رہا ہے وہ زہر ہے، لیکن عزت اور مرتبے نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بہتر اس نے زہر پینا بہتر سمجھا۔